صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے ایمان کا بیان سماعت کیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب وضو کے فضائل اور مسائل کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اس میں وضو کے مسائل بھی آئیں گے اور فضائل بھی آئیں گے، تو آئیے اس کو سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے فضائل اور مسائل، اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق والمسح برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والوں سے اللہ خطاب فرما رہا ہے، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ کو دھو اور سر کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پیر دھو۔ جو وضو میں 4 فرائض ہیں وہ یہی ہے کہ چہرہ دھونا پہلا فرض، دوسرا فرض جو ہے کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، تیسرا فرض جو ہے سر کا مسح کرنا، چوتھا ٹخنوں تک پیر دھونا ہے۔ اگر یہ چاروں فرائض وضو میں سے ان کو شمار کیا جاتا ہے، اگر چاروں میں سے ایک بھی دھونے سے رہ گیا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ اگر ہمارا وضو نہیں ہوگا تو ہماری نماز نہیں ہوگی، اور نماز نہیں ہوگی تو نماز سے جو نماز کی جو فضیلتیں، برکتیں، رحمتیں ہیں اس کے حقدار ہم نہیں ہو پائیں گے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وضو کے 4 فرائض ہیں، اس کو ہم اچھی طریقے سے یاد رکھتے ہیں۔ وضو میں 4 فرائض ہیں۔ پہلا فرض جو ہے چہرہ دھونا۔ چہرہ دھونا جہاں سے سر پہ پیشانی میں بال جمتے ہیں وہاں سے ٹھڈی تک، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک، پورے چہرے کے ہر حصے پر کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے، کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے، اس کو دھونا کہیں گے۔ ایسا نہیں کچھ لوگ یہاں پر سوکھا رہ جاتا ہے، آنکھوں کے پاس سوکھا رہ جاتا ہے، اور چہرہ ایسا دھوتے ہیں کہ یہاں ٹوپی پہنے رہتے ہیں، پیشانی بھی سوکھی رہ جاتی ہے۔ چہرہ اچھی طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ 3 مرتبہ دھونا پڑے گا، 3 مرتبہ دھونے سے 1 مرتبہ شمار کیا جائے گا، کیونکہ اب داڑھی گھنی ہے تو داڑھی میں پانی پہنچانا پڑے گا، اور اچھی طریقے سے چہرہ دھونا پڑے گا۔ اس کے بعد کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا پڑے گا۔ کوہنیاں تو بہت سے لوگوں کی سوکھی رہ جاتی ہیں، فرض ادا نہیں ہوا تو وضو ہی ادا نہیں ہوا۔ اور سر کا مسح کرنا، اور اب جاڑے کے موسم میں تو پیر کی ایڑیاں وغیرہ درار پڑ جاتی ہیں، سوکھے رہ جاتے ہیں، اس میں لوگ دھیان نہیں دیتے، بس ایسے ویسے تیسے وضو کر کے چلے آتے ہیں۔ ہمیں خاص کر کے 4 فرائض پر تو عمل کرنا ہی ہے، باقی ہیں سنتیں، وہ بھی طریقہ سنت سے وضو کریں گے تو 4 فرائض ایسے ہی ادا ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اس میں 4 فرض کا حکم دیا گیا۔ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو، سر کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پیر دھو۔ وضو کے لیے اس حد تک ضروری ہے کہ نماز کی صحت وضو کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کی نماز قبول نہیں ہوگی جب وہ محدث ہو، جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ نماز قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ اسی طرح حضرت اسامہ بن عمیر عزلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يقبل اللہ صلاة الا بطہور، اللہ تعالیٰ کسی نماز کو بغیر طہارت قبول نہیں فرماتا، کسی بھی نماز کو بغیر طہارت کے رب تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، حدث 2 طرح کی ہیں، ایک ہے حدث اکبر، دوسرا ہے حدث اصغر۔ حدث اکبر وہ ہے جس کے بنا پر غسل واجب ہوتا ہے، جیسے احتلام ہونا، جماع کرنا وغیرہ، اور حدث اصغر وہ ہے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے ہوا خارج ہونا، منہ برقع ہونا وغیرہ۔ پہلی
پہلی حدث میں جو حدث کا ذکر ہے اس سے مراد حدث اصغر ہے، یعنی اگر کسی شخص کا وضو ٹوٹ جائے اور وضو کیے بغیر نماز ادا کرے تو اس کی نماز بارگاہ خداوندی میں غیر مقبول ہوتی ہے، کیونکہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے۔ جب نماز کی صحت کی شرط ہی نہیں پائی گئی تو نماز صحیح نہیں ہوئی، اور جب نماز صحیح نہیں ہوئی تو بارگاہ خداوندی میں قبول بھی نہ ہو سکے گی۔ یعنی نماز کے لیے شرائط میں سے طہارت ہے، اور طہارت میں سے حدث اصغر اور حدث اکبر، چھوٹی طہارت بڑی طہارت، اس میں وضو ہے۔ وضو میں سے 4 فرائض ہیں، 4 فرائض کا میں نے ذکر کیا: چہرہ دھونا، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور پیر دھونا۔ اور حدث اکبر سے مراد غسل ہے۔ غسل میں 3 فرض ہیں، غسل میں 3 فرض ہیں: غرارے کے ساتھ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا نرم ہڈی تک، اس کے بعد میں پورے بدن پر پانی بہانا۔ 3 فرض غسل میں ہے، 4 فرض وضو میں ہے۔ اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ اگر کوئی بندہ ایک ٹینکی بڑی جو 1000 لیٹر کی آتی ہے وہ بھی خالی کر دے، ناک میں پانی نہ ڈالے، تو اس کا غسل ہی نہیں ہوگا۔ غسل نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا، وضو بھی نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ دیکھتے ہیں بد مذہب وغیرہ، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ سمندر میں بھی جا کر کے غوطہ لگاتے ہیں تو ناک کو بند کر کے لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں نا، جا کر کے ان کی مذہبی روایت کی وجہ سے جا کر کے وہ اپنے تالاب وغیرہ میں ڈبکی بھی لگاتے ہیں تو ناک کو بند کر لیتے ہیں، کیونکہ ناک میں وہ پانی نہیں چڑھاتے۔ ہمارے لیے فرمایا گیا ناک میں بھی پانی چڑھانا پڑے۔ پہلے غسل کا فرض، غسل کے فرائض میں سے ہے کہ ناک میں پانی، منہ میں پانی، غرارہ کرنے کے ساتھ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، پورے بدن پر پانی بہانا، یہاں تک کہ ایک بال کے برابر بھی جسم میں کہیں جگہ سوکھی نہ پائی جائے۔ نماز کی کنجی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الطہور، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ یعنی جنت کی چابی جو ہے نماز ہے اور نماز کی چابی جو ہے وضو ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر اس نے کھڑے ہو کر اس طرح نماز پڑھی کہ اس کو علم ہو کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے، تو وہ اس دن کی طرح گناہ سے صاف ہو جائے گا جس دن وہ اپنی ماں کے بطن یعنی پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو اچھی طریقے سے وضو کرے اور اس کو ہوش و حواس کے ساتھ میں کیا پڑھ رہا ہے اس کی بھی خبر ہو، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے، تو اس طریقے سے پاک ہو جائے گا جس طریقے سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو بچہ کوئی گناہ لے کر کے پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد گناہ کرتا ہے نا، تو ایسا پاک و صاف ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث میں فرمایا گیا کہ اچھی طرح وضو کر کے دل کو حاضر رکھتے ہوئے نماز ادا کرنے والے کو اللہ عز و جل گناہوں سے اسی طرح پاک فرما دیتا ہے جیسے ابھی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا پھر کھڑے ہو کر کے اس طرح نماز پڑھی کہ اس کو علم ہو کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے، پھر اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھا، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اس حدیث سے مراد یا تو یہ ہے کہ تحیات میں جو کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے اس وقت جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یا یہ کہ سلام کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے سے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس سے مراد فرمایا گیا تحیات میں جو ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یا تو سلام کرنے کے بعد بلند آواز سے جو کلمہ پڑھتے ہیں ہم اس وقت جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا فرمایا گیا حاصل کلام یہ ہوا کہ وضو کو ہم
اچھی طریقے سے ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ فرائض کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں حافظ قرآن عالم دین بنائے، تقی پرہیز نیک لوگوں میں اپنا ہم سب کا نام شمار عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رہ کے ایمان اور اسلام پر سلامت رکھے، جب موت دے تو مدینے پاک کی سرزمین پر ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اور خطر افزود ہو گئی تو مولا معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی